میں جنہوں نے کبالا کے نسخے چرانے کی کوشش کیے تھے وہی بالکل لوگ 100%، اب ایلومیناٹیز کے طور پر ایمرج کر رہے ہیں. 100% بیٹا، 100%. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو کام کیا نا، اچھا کبھی سمجھیے گا، اللہ کا کوئی کام بغیر کسی وجہ کے مقصد کے ہوتا ہی نہیں ہے. بے شک اس میں تو ٹھیک کوئی ہے، شک نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی جنات کی حکومت دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبوت کا سلسلہ تو ویسے ہی چل رہا تھا، صرف شوق سے دے دی. اسرائیلیات میں یہ واقعہ آتا ہے کہ لوگ اللہ کی قضاء سے کم اور جادو سے زیادہ مرتے تھے، اس لیے اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ یہ جتنی نیگیٹو طاقتیں ہیں ان کو کرٹیل کریں، ان کو کرٹیل کریں. آپ نے کیا کیا کہ جتنا جادو تھا، جادو کہاں سے آیا؟ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ 2 فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ جادو لے کے آئے اور انہوں نے سکھایا. اب کچھ لوگوں کا طلسماتی کہانیوں میں ذکر ہے کہ وہ جس کو سکھایا اس کا نام کچھ لوگ زہرہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو وینس کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو ڈیانا کہتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، ضرور پڑھیے گا، ہسٹری آف گولڈن روب. I will definitely. ٹھیک ہے، ہسٹری آف گولڈن روب جو ہے نا، وہ جادو کی اس سے اچھی تاریخ کوئی لکھ ہی نہیں سکا. کہاں سے آیا، کیسے ہوا، اس کی قسمیں کیا ہیں، کیسے کام کرتا ہے، کمال کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ شاید نگار شات والوں نے کیا ہے شاخ زریں کے نام سے. اسی کا ایک خلاصہ میرا خیال شاید ایک ہاشمی صاحب ہیں کوئی، انہوں نے اس کو لکھا ہے جادو اور مذہب کے نام سے. لیکن ان دونوں بڑی کتابوں کے پیچھے ایک ہی کتاب ہے، ہسٹری آف گولڈن روبس. گولڈن روبس، ڈیاناز لیک. کہتے ہیں کہ ڈیاناز لیک جو ہے اس کے ارد گرد کی جھاڑیوں میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ وہاں سے گزرنے شروع کر دیں، جھیل تک پہنچ کے واپس آ جائیں، آپ میجیشن ہوں گے. یہ ریالٹی ہے. یس. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو نیو یارک ہاربر کے اوپر وہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے، دیٹ از دا اسٹیچو آف ڈیانا، گاڈس آف میجک. وہی خاتون جو ہاروت ماروت کے پاس ہے. جی بیٹا. اب ہوا کیا کہ انہوں نے اسے جادو سکھایا، جادو سیکھ کے کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ جو وینس ریڈ پلینٹ جسے کہتے ہیں، اس نے وہ جادو سیکھا اور وہ جادو سے پلینٹ بن گئی. کہانیاں ہے نا، طلسماتی کہانیاں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہو کچھ نہ ہو. میرے پاس تو کوئی میکنزم نہیں ہے اس کو یس اور نو کرنے کا. بالکل ایسے. اس نے جادو سیکھا، وہ اٹرنل ہو گئی، وہ ریڈ پلینٹ بن گئی. خیر، ٹو کم ٹو دا پوائنٹ، جادو تو آیا، اللہ نے بھیجا. ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کیا کہ پوری دنیا میں جادو کی جو بھی پیپرز تھے، لکھے ہوئے تھے، کوئی طریقے تھے، پریکٹسز تھی، تمام جنات کو بھیجا اور وہ سب اکٹھا کروا لیا. سب اکٹھا کروا لیا. اس کو لا کے، چونکہ اگر برائی ختم ہوتی نا تو اللہ خود کر دیتا ہے، نبی کبھی بھی اللہ کے کیے ہوئے کام کے آگے نہیں جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے تخت کے نیچے دفن کروا لیا. اور حضرت سلیمان کا تخت وہ جو آیا تھا وہ کوئی چھوٹا سا تخت نہیں تھا، وہ اتنا سا کچھ 2 فٹ بائی 2 فٹ کا تخت نہیں تھا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے تخت پہ جب ٹریول کرتے تھے تو ان کی فوج ان کے ساتھ اس کے تخت پہ ہوتی تھی. تو وہ کچھ کلومیٹر چوڑا اور کچھ کلومیٹر لمبا، اس کے بارے میں کہا پہاڑ جتنا وہ تخت ہے جو ہوا میں اڑتا تھا، جس کے اوپر حضرت سلیمان ٹھیک ہے ٹریول کرتے تھے. ان کی فوج بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو وہ جب ٹریول کرتے تھے تو وہ بہت کلومیٹر چوڑا یا کچھ 1.5-2 فٹ والا نہیں تھا. اس تخت کے نیچے آپ نے اس کو دفن کروا دیا تھا. اسی تخت کے گرد ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا. صرف ایسے وائلڈ تھاٹ، اینے ویلے نے کھدائی کری جا رہے ہیں، کھدائی کری جا رہی ہیں. چاہیے کیا ان کو؟ آرک آف کووننٹ تو ان کو پتا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں. آرک آف کووننٹ کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ اسی نیشنل ٹریئر کو ڈھونڈ رہے ہیں جس کو حضرت سلیمان نے دفن کروایا ہوا ہے. جادو کے نسخے. اب آپ نے بات کی کہ جو چرایا تھا، تو اس پوری ڈاکومنٹ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکٹھی کروائی تھی اس میں سے 1 پیج چوری ہوا تھا. آج پوری دنیا میں جتنا میجک ہے وہ صرف 1 پیج کی وجہ سے. 1 پیج صرف؟ یس، صرف 1 پیج. Unbelievable. اور اگر وہ نیشنل ٹریئر ان کے ہاتھ آ جاتا ہے، جو کہ میری کیلکولیشن کہتی ہے کہ شاید آ گیا،
کہاں جائے گی بات، کس طرف جائیں گے معاملات، یو کین نیور ایون امیجن. قدرت کی کھیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اسی فتنے کو جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اشد من الفتنہ، کہ فتنے سے بھی زیادہ سخت ترین حالات ہوں گے آخری دور میں. فتنہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک حالات ہونے ہیں، تو وہ اس طرف جاری ہے دنیا، اور یہ ہو کے رہنا ہے. یعنی فتنہ دجال قریب ہے. جی بالکل بیٹا، آرمگیڈون سے پہلے 6 سال کی بڑی جنگ کا حکم ہے، شروع تو ہو گئی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی قربانیاں ہو رہی ہیں. کبھی زندگی میں بیٹا نا تھوڑا سا اپنے شیل سے باہر نکل کے سوچو گے نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. کئی لاکھ کا ہوتا ہے پیڈگریڈ کتا، کئی لاکھ کا، ٹھیک ہے، اس کی قربانی نہیں لگتی. اور 10-20 ہزار روپے کا ہوتا ہے عام سا بکرا، اس کی قربانی لگ جاتی ہے. زندگی میں یاد رکھنا قربانی صرف پاک خون کی ہوتی ہے، اس لیے مسلمانوں کا خون بہا جا رہا ہے، اور کوئی راز نہیں ہے اس کے اندر. مسلمانوں کا خون پاک ہے، اس لیے ان کی قربانی ہو رہی ہے، اور یہ ہوتی رہنی ہے. یہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے چل رہا ہے، یہ جب تک کائنات رہے گی تب تک رہے گا. ہم اور آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں جی یہ ہوتا کیا ہے، کیسے قبالہ کے بعد چائنیز میجک، چائنیز میجک کے بعد انڈین میجک، یہ سارے موجود ہیں، ڈائمینشنز موجود ہیں، چیزیں وہیں پہ ہیں. ہوتا کیا ہے، میں صرف زیادہ لمبی بات نہیں کرتا. جب آپ نے کسی چیز کا علاج کرنا ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا تو ہونا چاہیے نا یہ ہوتا کیا ہے، تبھی آپ اس کا علاج کر سکیں. ایسی آڈینس کی گائیڈنس کے لیے بھی ضروری ہے. میرا بلیف ہے کہ اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہے. اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہو سکتا. اندھیرے کا علاج روشنی ہے. واللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور صرف ایک اللہ ہے، کچھ اور نہیں ہے. جب آپ اندھیرے سے اندھیرے کا علاج کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے میں نے پہلے بات کی کہ ایمان کا سر کٹ جاتا ہے، ختم، دیٹس اٹ. دوبارہ کہیں اللہ توفیق دے کلمہ پڑھنے کی تو پھر بات کی بات ہے، ویسے عموماً وہ شعور بھی نہیں دیتا.